بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل گوہر نایاب۔ آج کی ویڈیو ہے دل کو چھو لینے والی باتیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ ابن بطوطہ۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ بہت سے پھلوں کی طرح اکثر دوست بھی موسمی ہوتے ہیں، جو صرف کام کے موسم میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے سچ میں زندہ لوگ ہوتے ہیں، تبھی تو وہ حقیقت میں بھرپور زندگی جیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے، لہٰذا ڈپریشن سے دور رہیں۔ ایک کڑوا سچ، افسوس کہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو بلا ناغہ اٹھاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتے نبھانے کی صلاحیت اس سے زیادہ ہے۔ جب مسئلے ختم نہ ہو رہے ہوں اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہوں تو استغفار کو تھام لیں، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر۔